الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله معزز سامعین والناظرین، جیسا کہ کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی شروعات کیسے ہوئی اور کہاں سے، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں سے لے کر کے میدان کرب و بلا تک ہم آپ کو لے کر کے چلیں گے ان ہفتے کے درمیان۔ تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مردہ پر آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل کیا تھا، لیکن اس سے پہلے آج کی اس کلپ میں چند باتیں جو بدایتاً مناسب ہے ان تمام کو میں ذکر کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساحل سمندر پر دیکھا کہ ایک آدمی مرا ہوا پڑا تھا۔ سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اترتا رہتا ہے، چنانچہ جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا، اور جب پانی اترا تو جنگل کے درندوں نے کھایا، اور جب درندے چلے گئے تو پرندوں نے کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں۔ چنانچہ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ، مجھے یقین ہے کہ تم مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریا، جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا، کیا تمہیں اس پر یقین نہیں؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان و یقین کا علم ہے، اس کے باوجود یہ سوال فرمانا کہ کیا تجھے یقین نہیں، اس لیے ہے کہ سامعین کو اس سوال کا جواب دیا جا سکے۔ تو دوستان محترم، مقصد معلوم ہو جائے اور وہ جان لے کہ یہ سوال کسی شک و شبہ کے بنا پر نہ پڑے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یقین کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے اور خلیل بنائے جانے والی صورت پر معنی یہ ہوں گے، اس علامت سے میرے دل کو تسکین ہو جائے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کو اللہ پاک نے اس طرح بیان فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟
ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر حکم خداوندی ہوا کہ تم 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کرو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، اور پھر انہیں آواز دو، ان میں سے ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت میں بن کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ایک قول کے مطابق وہ مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بحکم الہی ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے اور قیمہ کر کے ان کے اجزاء باہم ملائے، اور اس مجموعہ کے کئی حصے کیے، ایک حصہ ایک پہاڑ پر رکھا اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھے، پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا۔ آپ علیہ السلام کے بلاتے ہی حکم الہی سے وہ اجزاء اڑے اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور اپنے اپنے سروں سے مل کر بعینہ پہلے کی طرح مکمل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس طرح بیان فرمایا ہے، قال فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ اس قرآنی واقعے سے یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں سے مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے، اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ دوستان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے پیارے نبی اور انبیاء اکرام علیہ السلام میں اول العزم مرسلین میں سے ہیں۔ ہمارے آج کے بیان کا موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی ہے، تو آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کی پیدائش اور آپ کا اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دینا، اور اس کے علاوہ مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے۔ آئیے سب سے پہلے آپ کا تعارف سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے مقرب نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، آپ کا اسم گرامی ابراہیم بن تعارف ہے۔ آپ علیہ السلام نے اتنے مہمان نواز تھے آپ علیہ السلام، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ ابو الضیفان یعنی مہمان نوازی کرنے والے کی کنیت سے مشہور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بھی عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام یکے بعد دیگر آنے والے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام آپ کی اولاد سے ہے، اسی لیے آپ کی ایک کنیت ابو الانبیاء یعنی انبیاء کے والد ہے۔ قرآن کریم میں 56 مرتبہ آپ کا نام ذکر ہے اور آپ کی یہ 5 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔
اول خلیل یعنی گہرا دوست، دو حلیم یعنی بہت تحمل والا، تیسرا اواب یعنی بہت آہیں بھرنے والا، چوتھا منیب یعنی بہت رجوع کرنے والا، صدیق یعنی پانچواں صدیق یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سرزمین احواز کے مقام سوس میں ہوئی، پھر آپ کے والد آپ کو بابل ملک نمرود میں ملک نمرود میں لے آئے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو حکمت و دانائی سے سرفراز فرمایا اور آپ کو زمین و آسمان کی تمام اشیاء کا مشاہدہ بھی کرایا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اس کا ترجمہ ہے اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش مفسرین اور مورخین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا، سب سے پہلے اسی نے تاج سر پر رکھا۔ یہ بادشاہ لوگوں سے اپنی پوجا کروایا کرتا تھا، کاہن اور نجومی بڑی کثرت سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے اور اس کی روشنی کے سامنے میں آفتاب و مہتاب بالکل بے نور۔ اس سے وہ بہت خوف زدہ ہوا اور اس نے کاہنوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس سال تیری سلطنت میں ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیرے ملک کے زوال کا باعث ہوگا اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہو۔ یہ خبر سن کر وہ پریشان ہوا اور اس نے حکم دیا کہ جو بچہ پیدا ہو قتل کر ڈالا جائے اور مرد و عورت سے علیحدہ رہیں، مرد عورتوں سے علیحدہ رہیں، یعنی ایک بستر پر نہیں، اور اس کی نگہبانی کے لیے ایک محکمہ قائم کر دیا گیا، مگر تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حاملہ ہوئی اور کاہنوں نے نمرود کو اس کی بھی خبر دی کہ وہ بچہ حمل میں آ گیا، لیکن چونکہ حضرت کی والدہ صاحبہ کی عمر کافی کم تھی، ان کا حمل کسی طرح پہچانا ہی نہ گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ اس تہہ خانہ میں چلی گئی جو آپ کے والد نے شہر سے دور کھود کر تیار کیا تھا۔ وہاں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہیں آپ رہے۔ پتھروں سے اس تہہ خانہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ روزانہ والدہ صاحبہ دودھ پلاتی تھی اور جب وہاں پہنچتی تھی تو دیکھتی تھی کہ آپ علیہ السلام اپنی انگلی کا کنارہ چوس رہے اور اس سے دودھ برآمد ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام بہت جلد بڑھتے جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت اعلیٰ و عمدہ اوصاف کے مالک تھے۔ یہاں آپ علیہ السلام کے چند اوصاف میں ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے نماز سے محبت۔ آپ علیہ السلام عبادت کی ادائیگی میں ممتاز مقام رکھتے تھے، چنانچہ آپ علیہ السلام بڑی رغبت کے ساتھ نماز ادا فرماتے اور اس پر غمگین ہوتے کہ دوسرے لوگ عبادت سے غافل ہیں۔ حضرت قعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے رب مجھے یہ بات غمزدہ کرتی ہے کہ میں زمین میں اپنے علاوہ کسی اور کو تیری عبادت کرتا نہ دیکھا۔
اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے اور آپ کے ہمراہ رہتے۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عبادت کا کیسا شوق تھا اور نماز سے کیسی محبت فرماتے تھے، اور آپ کو یہ بات غمزدہ کر دیتی تھی کہ لوگ اللہ پاک کی عبادت سے غافل ہیں۔ آج ہم لوگوں کو نماز کی کوئی فکر نہیں، ہمیں اللہ پاک کی عبادت کا کوئی شوق ہی نہیں۔ غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ پاک کے نبی، معصوم عن الخطا ہے، بخشے بخشائے ہیں، وہ عبادت کا اتنا شوق رکھیں، اور ایک ہم ہیں جن کے نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری بخشش ہوگی بھی یا نہیں، پھر بھی ہم نماز سے غفلت برتتے، نماز کی فکر ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے گھر سے روز 5 دفعہ ہمیں آواز آئے مگر ہم اپنے کاموں میں لگے رہے۔ ہمیں اپنی دکان کی فکر تو ہے، اپنے کاروبار کی ٹینشن تو ہے، اپنے نوکری کی پرواہ تو ہے، مگر افسوس نماز کی کوئی فکر نہیں۔ اے کاش ہمیں نماز کی فکر، ٹینشن اور پرواہ نصیب ہو جائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے کلپ میں ویڈیو کے ساتھ اس کے آگے بیان آپ ضرور سماعت کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔